بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے اہم ترین ہدایات۔ 30 اکتوبر تک تمام پینشنرز اور سرکاری ملازمین یہ کام لازمی مکمل کر لیں، ورنہ آپ کی تنخواہ اور پینشن بند ہونے کا خطرہ ہے اور آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو 2 بڑی اپڈیٹ دی جائیں گی، دونوں چیزوں کا تعلق آپ کی پینشن اور سیلری سے ہے۔ تو تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز یہ ویڈیو پوری دیکھیں، اور اگر پہلی بار چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے تمام اہم ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتے رہیں۔ اکاؤنٹ آفس کی طرف سے کچھ نئی ہدایات ہیں پینشنرز اور سرکاری ملازمین کے لیے۔ اپڈیٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک اور اکاؤنٹنٹ جنرل اسلام آباد کی ہدایات کے مطابق تمام پینشنرز کو سال میں 2 بار بائیو میٹرک ویریفیکیشن یا لائف سرٹیفکیٹ لازمی جمع کروانا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے مارچ کے مہینے میں 1 ستمبر کے مہینے میں 30 ستمبر تک ڈیڈ لائن تھی، اور اس وجہ سے کچھ معزز پینشنر جو اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی جو پینشن ہے وہ 1 اکتوبر کو ڈیلیور نہیں ہوئی، 7-8 تاریخ تک وہ ویٹ کرتے رہے۔ پھر ہم نے ان کو یہی گائیڈ لائن دی کہ آپ سب سے پہلے جا کر اپنے اکاؤنٹ کو وزٹ کریں، بینک میں جا کر چیک کریں، اور وہاں جا کے یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا اکاؤنٹ ڈورمنٹ ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہوگی کہ آپ نے بائیو میٹرک ویریفیکیشن نہیں کروائی یا لائف سرٹیفکیٹ نہیں جمع کروایا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ تمام پینشنرز جن کا ابھی تک تھم امپریشن نہیں لگایا، بائیو میٹرک ویریفیکیشن نہیں ہوئی یا لائف سرٹیفکیٹ نہیں جمع ہوا، وہ ابھی جا کر اس کو جمع کروا سکتے ہیں۔ فوری طور پر آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو بھی ہو جائے گا، اور آگے 6 مہینوں کے لیے آپ کی جو پینشن ہے آپ کے اکاؤنٹس میں آتی رہے گی۔ اور پینشنرز کے لیے سال میں 2 کام کرنے بہت ضروری ہیں، ایک مارچ کے مہینے میں اور دوسرا اکتوبر سے پہلے 30 ستمبر سے پہلے، یعنی کہ ستمبر کے مہینے میں کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اور لائف سرٹیفکیٹ جمع کروائیں یا جا کے اپنا تھم امپریشن لگوائیں اور جا کے اپنے زندہ ہونے کی تصدیق کریں وہاں پر، تاکہ آپ کو آنے والے ٹائم میں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسری بڑی اپڈیٹ کی بات کریں تو سرکاری ملازمین کے لیے، پینشنرز کے لیے بھی اور فیملی پینشنرز کے لیے بھی اکاؤنٹنٹ جنرل کا نوٹیفیکیشن پنجاب کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح کا مراسلہ جو ہے یا پرفارما اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ کی طرف سے بھی جاری کیا گیا ہے، بلوچستان اور KPK کی طرف سے بھی یہی جاری کیا گیا ہے، اور جو وفاق کے ملازمین ہیں ان کے لیے بھی سیم اسی طرح کا ایک مراسلہ جو ہے جاری کیا گیا ہے، اور کہ 20 اکتوبر تک جن پینشنرز اور جن سرکاری ملازمین کا آئی بین اپڈیٹ نہیں ہوگا سیپ سسٹم کے اندر، ان کی تنخواہیں روکنے کے پراپر آرڈرز جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں۔ اکاؤنٹنٹ جنرل اسلام آباد کی طرف سے ایشو کیے گئے ہیں، تمام صوبائی اکاؤنٹنٹ جنرل کو انہوں نے ڈائریکشن دی ہیں، تو آپ جو ہے پہلی فرصت میں اپنا اس چیز کو مکمل کریں، اس اسائنمنٹ کو مکمل کریں۔ تمام سرکاری ملازمین کے آئی بین کو اپڈیٹ کرنے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ DDOs کے اوپر ہوتی ہے، جبکہ جو پینشنر حضرات ہیں وہ اپنے انڈیویجول کیسز جمع کروا سکتے ہیں۔ ایک چیز جو پینشنر حضرات اکثر پوچھتے ہیں اور بہت زیادہ کیا پرسنلی انہوں نے خود جا کر اس کو جمع کروانا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹا ان کو ریکوائر ہوتا ہے یا مانگا جاتا ہے کہ ان کو اس کے لیے پرسنلی جانا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بزرگ پینشنرز عموماً جو ہوتے ہیں وہ سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں، ایجڈ لوگ ہوتے ہیں، عام طور پہ 70+ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس میں آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ظاہر ٹریولنگ اتنی آسان نہیں ہوتی۔ ہر بندے کے لیے کچھ اور طرح کے مسائل بھی ساتھ ہوتے ہیں کہ کون لے کے جائے گا، کون لے کے آئے گا، ہر بندے کے پاس اتنی سپورٹ بھی موجود نہیں ہوتی، تو پینشنرز کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ ضرور رہتا ہے۔ تو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہاں پہ یہ بتاتے چلتے ہیں کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ کسی کے بھی تھرو جمع کروا سکتے ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کسی بھی شخص کے تھرو آپ اس کو جمع کروا سکتے ہیں، لیکن اس کو جمع کروانا ضروری ہے۔ وہ اپنے ضلعی اکاؤنٹ آفس جو ہوتا ہے، ہر ضلع کے اندر اکاؤنٹ آفس موجود ہے، وہاں پہ جا کے جمع کروائیں ٹوکن برانچ کے اندر، وہاں سے جو ٹوکن لگ جائے گا اور پھر جو متعلقہ آڈیٹر ہوتا ہے اس کی طرف اس کو بھیج دیا جائے گا، اور سیپ سسٹم کے اندر اس کی انٹری کر دی جائے گی، اور آپ کا آئی بین جو ہے انشاءاللہ وہ اپڈیٹ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے جو لوگ یہ فارم انگلش میں فل نہیں کر سکتے، وہ چاہیں تو اردو میں ایک اپلیکیشن بھی لکھ سکتے ہیں، بہت ہی سمپل طریقہ ہے اس کے لیے، تو آپ اس سمپل طریقے کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی اہم ترین ویڈیو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے تازہ اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔